بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ آپ حضرات کی خدمت میں حالات حاضرہ کے لحاظ سے چند باتیں گزارش کرنا ہے قرآن مجید کے اس سورہ فیل کی روشنی میں۔ عربی زبان میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں اور بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ فیل، یعنی ہاتھی والا سورہ۔ اور ایک سورہ اور موجود ہے قرآن میں جسے سورہ بقرہ کہتے ہیں، یعنی گائے والا سورہ۔ اب کچھ یہاں پہ امام جماعت بھی بیٹھے ہیں تو ایک مسئلہ پہلے ہی آ جائے فقہ کا تو بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھیے تو چاہے جتنی لمبی پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ رکوع لمبا کیجئے، سجدہ لمبا کیجئے، سورہ الحمد کھینچ کے پڑھیے، تلفظ کے ساتھ پڑھیے، اور آپ قنوت بڑا لمبا کر دیجئے، اور آپ سجدہ بڑا لمبا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو اجازت ہے جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، مگر زیادہ تقدس اس وقت نہ دکھانا جب آپ نماز جماعت پڑھا رہے ہوں۔ ہمارے یہاں یہ مولویوں میں کچھ بیماری آ گئی کہ یہ اکیلے تو بڑی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جہاں انہیں کہہ دیا جائے اب آپ کو جماعت پڑھنی ہے تو اتنی لمبی نماز کہ بیچارہ وہ جو کمر کا مریض ہے وہ کہتا ہے مجھے نماز جماعت میں نہیں جانا ہے، اس لیے کہ مجھ سے اتنی دیر رکا نہیں جاتا۔ شریعت اسلامی کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اگر 100 آدمی ہوں اور 90 جوان ہوں اور 10 بوڑھے ہوں تو اسلام کہتا ہے پیش نماز کو چاہیے ان 10 کو دیکھ کے نماز پڑھائے، ان 90 کو دیکھ کے نماز نہ پڑھائے۔ پتہ چلا سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہا بھائی، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ ارے آپ کی پشت پہ کیا نواسہ بیٹھ گیا؟ حسین بھائی نبی نے تو اس لیے پڑھایا تھا کہ نواسہ بیٹھ گیا تھا آگے۔ آپ کی کون سا نواسہ بیٹھ گیا آپ کی پشت پہ آگے؟ تو مسئلہ شرعی کیا ہے جو علماء بیٹھے ہیں وہ سماعت کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے نماز کو ختم کریے، جتنی جلدی، یعنی آپ جلدی سے جلدی نماز جماعت پڑھائیے، اور اس کا خیال رکھیے جو کمزور آدمی ہے، طاقتور کا خیال نہیں رکھنا ہے، زیادہ مستحبات آپ کو انجام نہیں دینے ہیں۔ نیا نیا جوان لڑکا اور آصف بھائی جیسا یا محسن عمران صاحب جیسا یا ہمارے ماسٹر ریاض صاحب جیسا یہ پکڑ کے لے آئے مجلس میں، اور مجلس سے پہ مسجد میں لے آئے اور کہنے لگے نماز پڑھ دیا کریں بھائی، بندہ خدا نماز سے غافل نہ ہوا کریں۔ اب وہ جو نماز پڑھنے کے لیے نیا نیا لڑکا پہنچا تو وہاں اس پیش نماز کو وہی بیماری تھی بہت لمبا پڑھانے کی۔ اب اس نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اب سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن مجید کا لمبا سورہ ہے بھائی، 2-3 پاروں میں ہے وہ، تو اب اس کا آپ سنیے وہ شروع کیا۔ اب یہ بیچارہ جو پہلے دن آیا کبھی ادھر کھجاتا کبھی ادھر کھجا رہا ہے، اور دل ہی دل میں گالیاں دے رہا اس لانے والے کو، اور امام کو تو نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے آج تو نے مجھے جال میں پھنسا لیا، میں بھی اگر جانوں تو اگلے دن مجھے بلا لے۔ ارے میاں آج ہی میلا نہیں پڑھی،
اب آپ نے اتنی لمبی پڑھا دی کہ یہ قسم کھا رہے ہیں آگے ہم نماز میں آنے والے نہیں ہیں۔ اب میں نے ان سے کہا ماسٹر صاحب آئیے بھائی آئیے، دیکھیں آج میں نے سورہ بقرہ پڑھا، کل انشاءاللہ آپ ضرور آئیے میں سورہ فیل پڑھوں گا۔ سورہ فیل یعنی ہاتھی والا سورہ۔ اب یہ ہاتھی والا سورہ 3 لائن کا ہے کل۔ سورہ بقر بہت لمبا سورہ ہے۔ اس نے یہ کہا کہ جب یہ بقر والا اتنا لمبا ہے، سمجھ رہے؟ یہ ہے قرآن سے جہالت کا نتیجہ۔ علی والا ہو اور قرآن سے جاہل رہے، نبی والا ہو اور قرآن سے جاہل رہے، خدا کی قسم مولا کے مولائی بنو مگر نہ شاعروں سے نہ ذاکروں سے، مولائی بنائے گا قرآن۔ تو جوانوں آپ کے اوپر واجب ہے قرآن پڑھنا۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں، میں ہاتھ اٹھوا کے اپنی توہین نہیں کرانا چاہتا اور آپ کی بھی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ اکثر لڑکے آپ میں وہ ہیں جو بی اے ہیں، ایم اے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، مگر نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے۔ قرآن پڑھے لکھے آپ نہیں ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے آج کی مجلس میں، اور یہ میری نہیں اماموں کی گزارش ہے، پڑھنا تو پڑے گا۔ اس کے بغیر جنت ملنے والی، یہ تم کو جو ذاکر بتا رہے بالکل غلط بتا رہے، میں سب کا مخالف ہوں۔ جنت آپ کو قرآن کے بغیر ملنے والی، پڑھنا تو پڑے گا، مگر اب یہ طے آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پڑھیں گے یا قبر میں۔ بتائیے ارادہ کیا بنا؟ اب قبر کی جو منزل ہے وہ سن لیجئے۔ یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور نیچے کا جو کمرہ ہے اس میں اے سی چل رہی ہے، اور بھرپور گرمی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اے سی کا تالا آپ کے لیے کھلنے والا نہیں ہے، اس کی کچھ شرط ہے۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیے، آپ یہاں بیٹھنا گوارا کریں گے یا چاہیں گے جلدی سے اے سی کے روم میں چلا جاؤں گرمی میں؟ کیا چاہیں گے بتائیے جوانوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے بہترین موقع دیا آپ کو۔ آپ پاگل نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ارے مولانا صاحب ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، اب ہم تو 40 سال کے ہو گئے، ہم تو 50 کے ہو گئے۔ کوئی کہتا جناب میں تو 60 سال میں ہو گیا، اب قرآن پڑھوں، پوتے کو پڑھاؤں گا۔ تو یہی سب سے بڑی جہالت ہے آپ کی۔ 50 کے ہو تو قرآن پڑھو، 70 کے ہو تو قرآن پڑھو، 80 کے ہو تو قرآن پڑھو۔ جب جاہل رہتے شرم نہ آئی، ارے بھائی جب جاہل رہتے شرم نہیں آ رہی ہے تو عالم بنتے کیا شرم آ رہی ہے؟ اچھا قرآن پڑھتے ہی بے شرم آتی ہے، بس فتنہ بوتے شرم نہیں آتی، قوم کو لڑواتے شرم نہیں آتی، پارٹی بازی کراتے شرم نہیں آتی، ساری شرم ہے قرآن میں۔ اب تو آن لائن کلاسز چل رہی ہیں بھائی۔ کیا وہ جوان جو پوری رات 2 گھنٹے انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے بستر پہ لیٹ کے، اور نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے۔ آج یہ نہ سمجھیے کہ اپنی بیٹی کو پردے میں رکھ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں میری بیٹی تو جناب گھر میں ہے، محفوظ ہے، پردے میں ہے۔ ارے پردے میں نہیں ہے اس وقت کوئی بھی، جب پوری دنیا ہی بیٹی کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ موبائل، کیا پتہ کمبل میں لیٹ کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ پتہ ہے آپ کا؟ کیا پتہ میری بیٹی کیا دیکھ رہی ہے کمبل میں؟ دنیا نے اتنا ایڈوانس کر دیا ہے ہر چیز کو کہ اب آپ کو سمجھانے کی ضرورت۔ گوگل آپ سے نہیں آتا تھا، آپ نے سیکھا۔ انٹرنیٹ آپ سے نہیں آتا تھا، آپ نے سیکھا۔ واٹس اپ آپ سے نہیں آتا تھا، آپ نے سیکھا۔ موبائل چلانا آپ سے نہیں آتا تھا، آپ نے سیکھا۔ تو ساری چیزیں سیکھ کے آئی ہیں، تو قرآن بھی سیکھ لو نا، تاکہ علی ذہن میں آنے لگے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔
نہیں پڑھیں گے. میری مجلس اگر ایک جوان کی بھی سمجھ میں آ گئی اور اس نے قرآن جا کے شروع کر دیا تو خدا کی قسم میں بہت کامیاب خطیب ہوں, میں بہت کامیاب ہوں. اور اگر آپ اٹھ کے گھٹنوں کے بل مجھے داد دینے لگیں اور جہاں تھے وہیں رہیں تو نہاری کی طرح مزہ تو آیا مگر ملا کچھ نہیں. اسی طرح یاد رکھیے مجلس اعضاء کوئی ٹیسٹ کی جگہ نہیں ہے, ذائقہ لینے کی جگہ نہیں ہے, ذائقہ بنانے کی جگہ نہیں ہے, جہالت کی وادیوں سے نکل کے علم کا نور لینے کی جگہ مجلس ہے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اب میں وہ حدیث سنا دوں آپ کو, وہ حدیث سنیے خدا کی قسم. نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن فلا تتخذوها قبورا. اپنے گھروں کو معطر کرو قرآن کی تلاوت سے. فلا تتخذوها قبورا, ان کو قبریں نہ بناؤ. میں نے تو پوری مجلس پڑھ دی, اگر آپ سمجھ جائیں. اپنے گھروں کو منور کرو قرآن کی تلاوت سے, ان کو قبریں نہ بناؤ. اس کا مطلب ہے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ چاہے جتنا بڑا محل ہو اسلام اسے قبر کہتا ہے. اور اب جملہ سنبھالیے جہاں جہاں بیٹھے ہیں. اور اگر یہ قرآن ایک چادر کے اندر بھی ہو تو یہ چادر نہیں ہے, اہل بیت کا گھر ہے. صلوات بھیج دیں محمد. اب 7ویں امام کی حدیث سنیے اور پھر وہ تفسیر سنیے. ذرا صلوات پڑھیں نورانی سی محمد اور آل محمد. ایک جوان لڑکا خالی مجلس سے ارادہ کر کے اٹھ جائے کہ مولانا میں قرآن پڑھوں گا اور اگر میرے پہ وقت ہوگا میں بھی آپ کو فی سبیل اللہ پڑھاؤں گا. انٹرنیٹ پہ کافی کلاسز چلی بھی ہیں, آپ اس کلاس کو آدھا گھنٹہ کر لیں, بس ہفتے میں 3 دن کر لیں, ہفتے میں 2 دن کر لیں, 1 گھنٹہ. ایک جوان کم سے کم وہ سورے تو پڑھی جائے گا جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں. یعنی اگر تو نماز جماعت میں نہ جا سکے تو اتنا بھی تو جاہل نہ ہو کہ تو فاتحہ کے بھی لائق نہ ہو. میں بہت بڑا جملہ کہہ دیا آپ کی خدمت میں. آج کل فیشن چلا ہے ابا کے چہلم کا, پینٹ میں ہاتھ دیے ایسے کھڑے ہیں, مولانا فاتحہ دے دیجئے. دیکھا کتنا بڑا منسٹر ہے یہ, سمجھ رہے آپ. انتظام کر دیا ہے اچھے کھانے کا, انتظام کر دیا 72 کھانے کا. میں یہ نہیں کہتا 72 نہ رکھیے, آپ 1 کروڑ کھانے رکھ دیجئے, مگر اسی بیٹے کو رکھنے کا حق ہے جس نے باپ کو کھلایا بھی ہو. باپ مر گیا ایک چیز کو ترستا ہوا, فاتحہ میں رکھ دی 1 کروڑ چیزیں, تو باپ قبول کرنے والا نہیں. تو میں جو کہہ رہا ہوں کم سے کم اتنے تو بن جائیے کہ اپنے اماں ابا کو فاتحہ پڑھ سکیں. یہ کہیں نہیں ہے کہ مولوی سے دلواؤ بھائی, آج میں مولوی کے خلاف پڑھ رہا ہوں, بس کہیں نہیں ہے فاتحہ انہی سے دلواؤ. سب سے بہترین فاتحہ وہ ہے جو بیٹا دے. باپ خوش ہوتا ہے میرے ٹکڑے نے فاتحہ پڑھی ہے, مگر یہ ایسے بیٹھے لیے. ابھی آصف بھائی ہیں, تو یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جب فاتحہ دیجئے تو اکیلے ہی بیٹھ کے دیجئے. یہ بھی پتہ نہیں کس نے رائج کیا, میں تو اسے ڈھونڈ رہا ہوں, وہ ذرا مل جائے مجھے آدمی کہ ایک آدمی مصلی پہ بیٹھے اور لائیے فاتحہ, تو 2 روٹی رکھ دی, ذرا سا سالنا پانی رکھ دیا, فاتحہ میں بیٹھ گیا. کس نے کہا ایک کو دینے کو؟ اپنی بیوی کو بھی بلا, اپنے بچوں کو بھی بلا, اپنے سارے گھر والوں کو بلا, اور بلانے کے بعد سب کو کہو سب پڑھو. طریقہ رائج کریں گے نا اپنے گھروں میں. آج تک جو ہوا وہ تو ہوا. آج کی مجلس کے بعد کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کو بلائیے, اپنے بچوں کو بلائیے, اپنے رشتہ دار کو بلائیے, جتنے بھی گھر میں ممبر ہیں
سب کو بلائیے، فاتحہ پڑھیے، پھر دیکھیے کتنا ثواب پہنچتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی مصیبت ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو پنڈت کے پاس نہ جائیے، کسی جھڑ پھکوا کے پاس نہ جائیے، کسی مولوی کے پاس نہ جائیے۔ ارے مولانا ہمیں پریشانی آ گئی ہے، اسلام کہتا ہے بہترین طریقہ ہے اپنے معصوم بچوں کو اپنے سامنے بٹھا، اپنی بیوی کو اپنے برابر میں بٹھا، اللہ سے دعا کر، بچوں سے آمین کہلوا۔ امام فرماتے ہیں یہ دعا کبھی رد، ابھی تک تو آپ خاموشی سے سن رہے تھے، اب ذرا میں تاریخ بتا دوں، اگر پریشانی ہو بچوں سے آمین کہلوا اور خود میاں بیوی دعا کرو۔ یہ طریقہ نبی نے بھی بتا دیا تھا مباہلے کے میدان میں۔ تو طریقہ اپنائیں گے انشاءاللہ، اگر اپنائیں گے تو صلوات پڑھ دیں محمد اور علیہ۔ تبلیغ آپ کو ہو گئی، اب وہ سن لیجئے جو آخری حدیث ہے۔ 7ویں امام فرماتے ہیں، سنیے بھائی، خدا کی بہت قیمتی حدیث ہے، میں چاہتا ہوں یہ 3-4 شاعر بیٹھے ہیں، اس کو مجھے قطع کہہ کے دے دیں اس حدیث کے اوپر۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں سے کوئی بھی انسان، روایت ہے کہ جتنی قرآن مجید میں آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں۔ پھر سن لیجئے، جتنی قرآن مجید میں آیتیں ہیں اتنے ہی جنت میں درجات ہیں۔ اب قرآن مجید میں آیتیں کتنی ہیں؟ اب بولیے بھائی، ایسے بول دیں جو سب کی سمجھ میں آ جائے۔ 6600 ہیں وہ سب، 6666 یہ آیتیں ہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ جتنی آیتیں ہیں اتنے درجات ہیں۔ قرآن کیا، امام کیا کہتے ہیں؟ انسان کو جنت ملے گی قرآن مجید کی آیت پڑھنے کے اعتبار سے۔ کہا جائے گا محشر میں قرآن پڑھتا چلا جا اور درجہ بڑھاتا چلا جا، اس لیے کہ قرآن میں ہے کیا 6666 آیتیں، درجہ بڑھاتا چلا جا، آیت پڑھتا چلا جا۔ ایک آیت پڑھی 1 درجہ، 2 آیتیں پڑھی 2 درجے، سورہ حمد پڑھ دی 7 درجے، سورہ قل هو اللہ پڑھ دی 4 درجے، ایک پوری فاتحہ پڑھ دی۔ یعنی جتنی جتنی آیتیں پڑھتا چلا جائے گا درجات ملتے چلے جائیں گے۔ 2 ہی تو شرطیں ہیں جنت کی، درجہ بڑھانے کی شرط قرآن ہے، داخل ہونے کی شرط ولایت علی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اب حدیث سنیے، امام کیا کہتے ہیں؟ جتنی قرآن میں آتے ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، علم القرآن فی قبرے، پہلے اس کی قبر میں اسے قرآن پڑھایا جائے گا۔ آ گئی نا وہی بات، چاہے اے سی میں بیٹھ کے پڑھ لو وہ ہے دنیا، چاہے قبر میں جا کے پڑھنا، اجا جتنی دیر قرآن پڑھنے میں لگے گی اتنی دیر جنت میں جانے میں لگے گی، تو بہتر ہے یہیں سے پڑھ لو نا۔ امام کہتے ہیں نہیں، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں جائے گا جنت میں، اور خصوصاً ہمارا چاہنے والا جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اسے قرآن نہ پڑھا دیا جائے۔
تو چاہے تو مولویوں سے پڑھ لو چاہے ملائکہ سے پڑھ لو، پڑھائیں گے دونوں سختی کے ساتھ، تو بہتر ہے یہیں پڑھ لو۔ تو اب یہ تو میں نے حدیث سنا دیا آپ کو، یہاں نہیں پڑھو گے تو پڑھو گے ضرور، مگر پڑھنی ہے۔ اسی لیے حسین نے نوک نیزہ پر کلام نہیں کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، تاکہ تمہیں قرآن کی طرف متوجہ کر سکے کہ میرا رشتہ اسی سے مضبوط ہے جس کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ رشتہ مضبوط کریے قرآن کریم سے۔